بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تو پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلائیں کہ اگر اس کا کوئی سننے والا نان مسلم ہو تو وہ یہ جان لے کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چیزیں اس مافیا کے ذریعے سے نقل ہوئی ہیں کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کو قتل کیا، رسول کے داماد کو قتل کیا، رسول کے نواسوں کو قتل کیا، رسول کی نواسیوں کو جو ہے وہ بے پردہ بازاروں اور درباروں میں پھیلایا، اور آج بھی وہ رسول کے اور رسول کی آل کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کو رسول سے جنگ کرنے والا ابو سفیان عزیز ہے، اس کے ساتھ رضی اللہ بھی لگاتے ہیں۔ اس ابو سفیان کی بیوی کہ جو ذوات العالم میں سے تھی، جھنڈے دار عورتوں میں سے تھی، جو عرب میں زنا میں مشہور تھی، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اس کا بیٹا کہ جس نے رسول کے بھائی اور داماد اور وصی اور ولی اور اہل سنت کے حساب سے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی، اس معاویہ کا دفاع کرتے ہیں۔ اس معاویہ کا دفاع کرتے ہیں کہ جس نے رسول کے نواسے کو قتل کرایا۔ اس کے بعد اسی ابو سفیان کا پوتا کہ جس نے رسول کے دوسرے نواسے کو قتل کر کے رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا، اپنے دربار میں لا کے کھڑا کیا، اور دربار میں سر امام حسین کو تشت میں رکھ کے اپنی عصا سے ان کے سر پہ کبھی مارا، کبھی ان کے چہرے پہ اور ہونٹوں پہ مارا۔ اس یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ تو جان لیں اس سسٹم سے جو روایات اگر رسول اور آل رسول کے خلاف آتی ہیں تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر اس کو کوئی دیکھ رہا ہے نان مسلم، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو، تو جان لیں یہ ایک اینٹائی رسول اللہ سسٹم سے روایات آ رہی ہیں، اور کوشش کی گئی اس زمانے میں جیسے آج کل کیا جاتا ہے، کسی تنظیم میں داخل ہو کے اس تنظیم کے فرد کو 100% حملے نہیں کر سکتے، تھوڑی تعریف کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت کو خراب کر دیں۔ یہی حال ہوا عالم اسلام میں کہ رسول کی شخصیت کو خراب کیا گیا اور آل رسول کی شخصیت کو خراب کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1، ترجمہ ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اس کو چھاپا ہے، صفحہ نمبر ہے 440۔ روایت نقل ہوئی ہے عامر بن دینار سے، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے، اب یہاں پر بریکٹ میں ہے نبوت سے پہلے، یہ بخاری میں نہیں ہے، نبوت سے پہلے کعبے کے لیے قریشی کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہمت باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے، کیوں نہیں تم تہمت کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے؟ اب پھر بریکٹ میں ہے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تہمت کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لاکھوں دفعہ معاذ اللہ۔ یہ جو روایت بخاری میں نقل ہوئی، اصل متن میں نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نبوت سے پہلے مان بھی لیا جائے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا یہ عالم تھا کہ حجر اسود کو اٹھانے کے لیے جو پرابلم ہو رہا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لیا گیا، اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت آپ صادق و امین مانے جاتے تھے، طیب و طاہر مانے جاتے تھے، یا بالفاظ دیگر آج کل کہا جائے کہ جس طرح ایک نوجوان کو یا بچے کو بہت ہی ذہین اور باشعور مانا جاتا ہے۔ آج بھی کوئی چھوٹا بچہ اگر آپ کے آس پاس ہو، اس سے آپ کہیں کہ اپنا کپڑا اتار کے کچھ اٹھا لو، مثال کے طور پر گرم دیگچی یا نیکر کھول کے نیکر اتار کے اٹھا لو، یا مثال کے طور پر کوئی چیز پکڑنی ہے تو اپنا نیکر اتار کے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پکڑ لو، تو یہ 5 سال کا بچہ یہ کام نہیں کرے گا کہ جو نسبت دی جا رہی ہے اشرف الانبیاء کو۔ پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہے
وہ بھی یہ جان لے کہ یہ ایک دشمن رسول اور آل رسول مافیا کے ذریعے سے چیزیں نقل ہوئی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے تو وہ بھی جان لیں کہ اس کو ہم صرف اس وجہ سے نقل کر رہے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ان صدیوں میں قتل کیا گیا ہے، کبھی توہین رسالت کا الزام لگا کے، کبھی تحریف قرآن کا الزام لگا کے، کبھی توہین امہات المومنین یا اصحاب کا الزام لگا کے، اور ہم بتا دیں کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں اصحاب کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، یاد رکھیں وہ سب کچھ کتب اہل سنت سے بیان کرتے ہیں۔ وہ تہمتیں ہیں کتب اہل سنت میں حضرت عائشہ پہ کہ وہ ہمارے یہاں نہیں ہیں اور ہم انہیں ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ دوسرا ترجمہ ہے صحیح بخاری کا، اور یہ ترجمہ کیا ہے فاضل شہیر مولانا عبد الحکیم خان اختر شاہجہاں پوری صاحب نے، اور یاد رکھیں کہ یہی ترجمے اور اسی قسم کی کتابیں سبب بنی تھی انڈیا میں کہ جو کتاب لکھی گئی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ جس میں لفظ رنگیلا آتا ہے رسول کے ساتھ، وہ کتاب لکھی گئی آپ انہی کتابوں کی وجہ سے۔ اب ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے برادران اہل سنت سے معافی مانگتے ہیں، قطعاً وہ مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا دفاع ہے، دفاع کرنا چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اگر کسی کی ان سے شادیاں ہوئی ہیں بالکل صحیح ہیں، ان سے لین دین، آنا جانا، کھانا پینا، ان کا ذبیحہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارا اس وقت آرگومنٹ ہے ان مولویوں کے ساتھ کہ جو علماء یہود کی طریقے سے فضائل اہل بیت کو اور مقام اہل بیت کو اور مقام رسول اللہ کو چھپاتے ہیں۔ اب تک آپ دیکھیں ہم نے سوال کیا کئی دفعہ کہ وہ جو موضوع اہل سنت کے ایک مسلمات میں سے ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ پہاڑ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی کوشش کی، کسی نے بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا۔ ہمیشہ دوسرے افراد کے دفاع کے لیے ان کی زبانیں کھلتی ہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240، نماز میں اور علاوہ ازیں ننگے ہونے کی کراہت۔ عامر بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور آپ کے اوپر ازار تھی، ازار یعنی ایک لنگ۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا کاش تم اپنی ازار کو پتھر کے نیچے اپنے کاندھوں پر رکھ لو، اور راوی کو بیان ہے کہ انہوں نے اسے کھول کر آپ کے کاندھوں پر رکھ دیا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کو ننگا نہیں دیکھا گیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہم صرف یہ سوال کریں گے ان لوگوں سے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں توہین رسالت کے، ان لوگوں سے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں توہین امہات المومنین اصحاب سے، اگر یہ روایت ہمارے یہاں مل جاتی تو آپ کتنا ہمیں قتل کرتے۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں کسی بھی دین والے کا قتل عام، کسی بھی مسلمان فرقے کا قتل عام، کسی انسان کا قتل عام ڈیبیٹ کرنی چاہیے، ڈسکشن کرنا چاہیے۔ اور آپ یاد رکھیں آپ ہمیں قتل کرتے آئے ہیں صدیوں سے، یہ ہمارا عقلی فریضہ ہے کہ ہم دفاع کریں اور آپ کو بتائیں کہ آپ ناموس صحابہ بل یا ناموس امہات البل، تو بڑی عجیب بات ہے، آپ ناموس مصطفیٰ ناموس رسالت بل کے بھی اہل نہیں ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ پر مقدمہ کریں کہ بخاری بین ہونی چاہیے جس میں رسول اللہ کو ننگا دکھایا گیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور یہ ایک حوالہ ہم بخاری کا اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ کافی ہے، ورنہ یہ موضوع آپ کی ہزاروں کتابوں میں تاریخوں میں آپ نے بیان کر کے رسول کی شخصیت کو خراب کیا ہے۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا رسول پہ حملہ کرنے والوں کو، باغیان رسول اللہ کو، شاتمین رسول اللہ کو، منافقین کو، دشمنان رسول اللہ کو، کہ وہ ہمیں کہیں رافضی۔ ہمیں رافضی کہنے والے منافق ہیں، ہمیں رافضی کہنے والے باغی ہیں رسول اللہ کے اور اللہ کے، ہمیں رافضی کہنے والے جو ہیں وہ دشمن ہیں رسول اللہ کے، وہ گالیاں دینے والے ہیں، شاتم رسول ہیں۔ یہ گالی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تم اپنے باپ کے لیے کہو گے کہ تمہارا باپ ننگا ہو گیا تھا عین اس زمانے میں جب پورے شہر میں اس کا احترام تھا؟ تم ہو دشمن رسول اللہ، تم ہم کو رافضی کہتے ہو؟
رافضی کے معنی ہیں چھوڑنے والے. ہاں، کس کو چھوڑنے والے؟ بعض اصحاب کو چھوڑنے والے یہ مراد ہے، ان کی مخالفت کرنے والے یہ مراد ہے. تو یاد رکھو، رافضی خود حضرت عائشہ تھیں جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی. خالد بن ولید تھا کہ جس نے صحابی رسول سے جنگ کی، قتل کیا جناب حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. زنا کیا ان کی بیوی جناب ام تمیم سے، بنت منحال رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ ہمارا عقلی اور شرعی وظیفہ ہے، فریضہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں. تیسرا حوالہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یورپ، امریکہ میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے انگلش میں صحیح بخاری کا ترجمہ کر کے رسول اللہ کی رسالت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. رسول تو رسول، انہیں ایک باشعور آدمی نہیں چھوڑا آپ نے. بات کرتے ہیں آپ توہین رسالت کی، بات کرتے ہیں آپ توہین اصحاب اور توہین امہات المومنین کی. صحیح بخاری عربک انگلش والیوم نمبر 1، ڈاکٹر محمد محسن خان کا ترجمہ ہے، دارالاسلام سے یہ چھپی ہے، انٹرنیٹ پر بھی یہ موجود ہے. جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 245، حدیث نمبر 364، باب کراہیت التعری فی الصلاۃ. It is disliked to be naked during the salat. Narrated Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, while Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam was carrying a stone with the people of Makkah for the building of Kaaba, wearing an azar vest sheet, لوور ہاف. کلیئر کر دیا ہے، اوپر کا نہیں، نیچے کا لوور ہاف باڈی کور. His uncle Al-Abbas said to him, "O my nephew, it would be better if you take off your azar and put it over your shoulder underneath the stone." So he took off his azar and put it over his shoulders, but he fell unconscious, and since then he had never been seen naked. آپ یہ تعارف کرا رہے ہیں اشرف الانبیاء کا، رحمت للعالمین کا. پھر اگر ایک گورا اس کو پڑھ کے کہے گا کہ مسلمانوں کا رسول ایسا ہے، تو پھر آپ بلبلاتے پھریں گے اور کہیں گے اسے قتل کر دو. آپ سے سوال ہے کہ آپ کی اس بخاری کو پاکستان میں اگر کوئی کرسچن نقل کرے گا تو آپ اسے قتل کریں گے؟ آپ اسے قتل کرنے سے پہلے اپنے مولویوں کو قتل کریں. اسے قتل کرنے سے پہلے آپ اس صحیح بخاری کو ختم کریں، اس کو چھاپنا بند کریں. میری گزارش ہے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں سے، شیعوں سے اور ان لوگوں سے کہ جو ان یہودی ٹائپ مولویوں کے ہاتھوں ٹارگٹ بن رہے ہیں، وہ مقدمہ دائر کریں کہ صحیح بخاری کو بین ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ مارکیٹ میں رہے گی تو کل اس کو ایک شیعہ پڑھ سکتا ہے، کل اس کو سنی پڑھ سکتا ہے، کل اسے کوئی اور پڑھ سکتا ہے، کل اسے کوئی قادیانی پڑھ سکتا ہے. پھر وہ ڈیبیٹ کرے گا تو آپ مشعل خان کی طریقے سے اس کو قتل کریں گے. مشعل خان جیسے یاد رکھیں کہ آپ کے یہاں لاکھوں جوان ہیں کہ جو دیندار ہیں. آپ کے دیندار جو لگتے ہیں آپ کو داڑھیوں والے، وہ اصل میں بے دین ہیں، منافق ہیں، شاتم رسول ہیں، دشمن رسول ہیں. آپ کے جو لبرل لوگ ہیں، یاد رکھیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں ایتھیس یا لبرل، اصل میں وہ دیندار ہیں. وہ ایتھیس نہیں ہیں، وہ بے دین نہیں ہیں، وہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں. انہیں بھی سوچنا چاہیے، وہ دقت نہیں کرتے. انہیں سوچنا چاہیے، دقت کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جس دین پہ عمل کرتا ہے کرے، اور اگر اسے پھیلانا ہو تو تلوار کے ذریعے سے نہیں، عقل و شعور کے ذریعے سے اور ڈیبیٹ کے ذریعے سے اور بات چیت کے ذریعے سے، ڈائلاگ کے ذریعے سے مسائل کو حل کریں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.